السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ دوستو، اس ویڈیو میں اسلامیہ 202 کی جو فائل ہے حدیث اور آیات پر مشتمل، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اس فائل کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے دو تین باتیں جو ہے یاد رکھ لیں، اس کی ان باتوں سے آپ ان کو آسانی سے یاد کر سکتے ہیں اور رائٹ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ آیات اور حدیث جو مجھے صحیح لگی، میں نے جو ہے کلیکٹ کر کے ان کو اکٹھا کر کے فائل میں ڈال دیا، ٹھیک ہے۔ اس پر آپ کو جو ہے میری محنت جو ہے میں نے کی ہے، اس پر وہ بھی آپ کو نظر آ جائے گی۔ اس کے بعد جو یہ آیات ہیں انہی پر یہ زیادہ امپورٹنٹ تو یہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے ہینڈ آؤٹس کو نہیں چھوڑنا، ان کو بھی دیکھیں، ٹھیک ہے۔ پراپرلی ہینڈ آؤٹ سے بڑھ کر کوئی بھی فائلز نہیں ہوتی بھی کسی بھی سبجیکٹ کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے آیات کو یاد کرنا کس طرح ہے؟ یاد کرنے کے لیے آپ نے سمپلی سب سے پہلے جو یہ ہے کہ اس کے عربک جو ورڈز ہیں ان کا کچھ نہ کچھ ایک آیات میں سے کچھ نہ کچھ کے جو معنی ہوتا ہے وہ یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ معنی یاد رکھیں تاکہ جب بھی آپ کے نظروں کے سامنے آئے تو اس کے ایک دو معنی سے آپ جو ہے اس کو پوری آیات کے ترجمے کو اپنے ذہن میں ریوائنڈ کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر حدیث کی بات کریں تو حدیث کی ایکسپلینیشن بھی آپ نے لکھنی ہوتی ہے، اور جو تھوڑی سی حدیث ہیں اور ایک دو لیکچر تھے جن پر حدیث ہیں، جس میں حدیث ہیں۔ حدیث میں سے مجھے یقین ہے کہ 3 مارکس کا یا 5 مارکس کا ایک کویشچن جو ہے وہ مسٹ آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو ان کو آپ نے بالکل بھی مس نہیں کرنا، وہ ساری کی سارے کریں، ٹھیک ہے۔ اس کی ایکسپلینیشن آپ نے جسٹ ایسے ہی لکھنی ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک حدیث ہے، فار ایگزامپل آپ کے ساتھ یہ آپ کے پاس جو ہے یہ حدیث ہے، آپ نے اس کی ایکسپلینیشن لکھنی ہے۔ جب آپ کو ترجمہ آتا ہوگا تو آپ اس کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ آسانی سے لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ترجمہ آپ نے جو ہے وہ اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ ترجمہ جب آپ کو آتا ہوگا تو آپ نے جسٹ اسی کو کیا کرنا ہے، تھوڑا سا آگے پیچھے کر کے دوبارہ رپیٹ کر کے لکھ دینا ہے ایکسپلینیشن میں، ٹھیک ہے۔ وہاں پر اپنے لفظوں میں لکھ دینا، یہاں پر جیسا لکھا ہوا اس کو لفظ بلفظ یاد کریں اور وہاں پر اس کو اپنے لفظوں میں لکھ دیں، ٹھیک ہے۔ اور لکھ سکتے ہیں آپ اس کو اردو میں بھی، رومن میں بھی اور انگلش میں بھی، جو آپ کو صحیح لگے۔ لیکن جو اردو ہے وہ مشکل ہو جائے گی کیونکہ اس کے لیے آپ کی اس پریکٹس نہیں ہے اس پر۔ آپ اردو کی جو ہے سافٹ ویئر پر آپ کی پریکٹس ہوگی تبھی آپ اردو لکھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو رومن ہے رومن آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ ہو کہ اس میں جو آپ کا جو مطلب ہے لفظ کا جو معنی ہے وہ صحیح طرح سے جو ظاہر ہو رہا ہو۔ اور انگلش جو ہے وہ تو آپ لکھ سکتے ہیں جس طرح مرضی لکھیں، ٹھیک ہے۔ پریفر انگلش ہی کرتا ہوں میں تو کہ آپ انگلش لکھیں، اور رومن جو ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں، اردو میں آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ حدیث کا لکھنے کا طریقہ کار بھی آپ کو بتا دیا، اور اس جو فائل ہے اس میں لیکچر 26 تک آیات اور حدیث موجود ہے، کیونکہ اس کے آگے کچھ آیات جو حدیث ہیں ہی نہیں، ٹھیک ہے، تقریباً ہیں ہی نہیں، ایک دو ہیں شاید وہ بھی بہت بڑی ہیں جو امپورٹنٹ نہیں تھی، ٹھیک ہے، جن کو میں نے اس میں انکلوڈ نہیں کیا۔ لاسٹ پر آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ جو 26 ہے اسی تک اس فائل میں لیکچر تک اسی فائل میں موجود ہے، باقی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ کو بتاتا جاؤں، ٹھیک ہے، یہ فائل کا اینڈ ہے 60 اس میں ٹوٹل ہے، اور آپ نے سب کی سب یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے، اچھے طریقے سے۔ نیو سلیبس ہے اور اس میں سے کوئی بھی ابھی کوئی کنفرم نہیں کہ کون سی آیات ہے جو آ جائے، ٹھیک ہے۔ آپ نے سب کی سب اچھے طریقے سے یاد کرنی۔ اس کے بعد آپ کو اس فائل پر محنت جو ہے وہ پتہ چلے گی کہ کتنی ہوئی ہے، اور آپ کا اعلیٰ ظرف جو ہے وہ بھی پتہ چلے گا کہ آپ کتنے اعلیٰ ظرف کے رکھتے ہیں، کتنے اعلیٰ ظرف کے مالک ہیں، اور وہ پتہ چلے گا آپ کے لائک اور سبسکرائب سے، ٹھیک ہے۔ تو ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔